الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم۔ یہ سورہ بقرہ کی 235 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنایے میں نکاح کا پیغام دو یا ان سے نکاح کا ارادہ دل میں چھپائے رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے لیکن ان سے نکاح کا دو طرفہ وعدہ مت کرنا الا یہ کہ مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو، اور نکاح کا عقد پکا کرنے کا اس وقت تک ارادہ مت کرنا جب تک عدت کی مقررہ مدت اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ طلاق کے کچھ مسائل بیان کرنے کے بعد عدت کے کچھ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ عدت کے معاملے میں لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو چیزیں شریعت کی طرف سے لاگو نہیں ہیں، جو چیزیں ضروری نہیں ہیں، اس کو بھی اپنی طرف سے لگا دیتے ہیں، اس پر عمل کرواتے ہیں زبردستی کہ عدت میں یہ تو کرنا ہی پڑے، ایسا ہونا ہی چاہیے، اس طرح کرنا ہی پڑے۔ عدت میں جو چیزیں منع ہے ان میں خوشبو کا استعمال، کہ عورت جو عدت میں بیٹھی ہوئی ہے وہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتی، زینت کی چیزیں استعمال نہیں کر سکتی، بناؤ سنگھار، سرما نہیں لگا سکتی،
بغیر ضرورت کے تیل نہیں لگا سکتی۔ اگر ضرورت ہے، سر میں درد ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گئی تو تیل بھی لگا سکتے، اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تیل نہ لگاوے۔ اور بغیر ضرورت کے، بغیر ضرورت شرعیہ، سخت ضرورت، اس کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ حالانکہ کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی، بیمار ہو گئی، دوائی کی ضرورت ہوئی، یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت اکیلی ہے اور اس کو کوئی سامان لا کر دینے والا نہیں ہے تو وہ عدت کے زمانے میں بازار بھی جا سکتی ہے، سبزی خریدنے، کوئی سامان خریدنے، کہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں کچھ تھی جو عدت میں لاگو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں عام طور سے کبھی سننے کو ملتا ہے کہ اگر آسمان دیکھ لے تو عدت ختم ہو جاوے، یا یہ کہ یہ 1-2 دن پہلے مجھے معلوم ہوا عدت کا مسئلہ آیا تھا کہ عدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ عورت گھر سے نہ نکلے تو دوسری عدت آ جاتی ہے۔ یہ 2 دن پہلے کا مسئلہ۔ تو میرے کو کہا کہ امام صاحب وہ 130 دن کب ہوتے گنو، تو گن کے بیٹھے، کیلنڈر لے کے بیٹھے سب۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی تمہاری عدت 8 فروری کو ختم ہوتی ہے، کہ 7 فروری کو رات کو ختم ہو جاؤ تو نکلنا پڑے تو دوسری عدت نہیں آئے گی۔ یہ تو لوگوں کے حالات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عدت کے اندر کتنا زیادہ غلو ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں جو احکام بیان فرمائے ان میں ایک تو یہ ہے کہ عدت کے زمانے میں دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا، کہ عورت عدت ہی میں ہے اور وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتی۔ عدت کا زمانہ جو ہے وہ پہلے شوہر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جب ختم ہوگی عدت تو گویا مکمل شوہر کے ساتھ جو تعلق تھا، جو رشتہ تھا وہ ختم ہوا۔ عدت کے زمانے میں دوسری چیز بتلائی کہ نکاح کا صاف طور پہ، صریح طور پہ پیغام بھی نہیں دے سکتے۔ عدت کے زمانے میں کوئی اپنے نکاح کا پیغام بھیجے کہ جب تیری عدت ختم ہو جائے گی تو میں تجھ سے نکاح کروں گا، ایسا صاف طور پر پیغام بھی دینا جائز نہیں۔ البتہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں اس سے نکاح کی خواہش ہے تو اس کو اشارے کنایے میں بات کہہ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اس طرح کہلوا دیوے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہاری عدت ختم ہوگی تو اللہ کو انتظام کر دے گا، تو وہ عورت جو ہے مطمئن ہو جاوے کہ عدت کے بعد جو ہے اللہ کی طرف سے میرا نظام ہو جائے گا کچھ نہ۔ اس طرح کی کوئی بات اگر کہنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اسی کو بیان فرمایا کہ عدت کے زمانے میں صاف طور پر نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، جب عدت ختم ہو جاوے تو اس کے بعد اس طرح کر سکتے ہیں۔ اور عدت کے زمانے میں پکا عہد اور پکا وعدہ نکاح کا وہ بھی نہیں کر سکتے کہ میں تیرے ساتھ نکاح کروں گا، اس طرح کا اس سے منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز عدت میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قانون کے مطابق اخیر میں فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ سب جانتا ہے، فَاحْذَرُوا، بس اسی سے ڈرو۔ آگے اللہ رب العزت نے اور طلاق کے کچھ مسائل کی طرف اشارہ فرمایا۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ کوئی مہر ان کے لیے مقرر کیا ہو، اور ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو۔ خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے۔ یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے، اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لیے نکاح کا وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دے اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کرے اور پورا مہر دے دے۔ اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ طلاق کے کچھ صورتیں بیان فرمائی۔ نکاح کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ نکاح کے اندر اصل چیز ہے مہر۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ زائد ہے، ایکسٹرا ہے، لیکن جو زائد چیزیں ہیں، جو ایکسٹرا چیزیں ہیں، اس پر تو باقاعدہ میٹنگیں ہوتی ہے، اس کا مشورہ ہوتا ہے، اس کے لیے پروگرام ہوتے ہیں، بھائی آپ کیا دیں گے، آپ کیا لیں گے، کتنے جوڑی چپل ہوں گے، کتنے کپڑے ہوں گے، کیا کیا چیزیں ہوگی، اس کے لیے باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں۔ اور جو چیز اصل ہے مہر، اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مہر کیا ہے؟ حالانکہ مہر یہ ایک مقرر کرنے کی چیز ہے، جس کو کہتے ہیں مہر مثل۔ پہلے زمانے میں جب اس کی طرف توجہ ہوتی تھی تو نکاح کی بات کرتے وقت یہ بات ہوتی تھی مہر کتنی دیں گے، چونکہ وہی اصل ہے۔ اور اس طرح کی عورت
اس طرح کے خاندان کی ہو تو اس کی عام طور سے مہر کیا چلتی ہے؟ تو وہ مہر اس کو دی جاتی تھی، اس کو مہر مثل کہتے ہیں، کہ اس طرح کی عورت کو اس ماحول میں کتنی مہر دی جاتی ہے، اتنی مہر اس کی مقرر ہوتی تھی۔ یہاں اللہ رب العزت نے 2 شکلیں بیان فرمائی کہ اگر ایسے ٹوٹل ہوتی ہے 4 شکلیں۔ کسی آدمی نے نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کی اور رخصتی ہو گئی، خلوت صحیحہ ہو گئی، صحبت ہو گئی، تو اس کی 4 شکلیں ہوتی ہیں۔ مہر مقرر نہیں تھی اور صحبت بھی نہیں ہوئی، دوسری شکل مہر مقرر تھی اور صحبت نہیں ہوئی، تیسری شکل مہر بھی مقرر تھی اور صحبت بھی ہوئی، چوتھی شکل مہر مقرر نہیں تھی اور صحبت ہوئی۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو باتیں بیان فرمائی اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ مہر نکاح میں ضروری تو ہے، لیکن اس کو اگر مقرر نہ کیا گیا تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مہر کا مقرر ہونا ضروری نہیں ہے۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ ہے ایجاب، قبول، اور ان دونوں چیزوں کا ایک مجلس میں ہونا 2 گواہوں کے سامنے۔ ایجاب، قبول اور ان دونوں کا ایک مجلس میں ہونا 2 گواہوں کے سامنے۔ ایجاب کہتے ہیں جو پہلے نمبر پر بولے کہ میں نے نکاح کیا۔ اگر عورت کی طرف سے بولا جاوے کہ میں نے نکاح کیا تو اس کو ایجاب کہیں گے، اگر مرد کی طرف سے بولا جاوے کہ میں نے نکاح کیا تو اس کو ایجاب کہیں گے۔ جو پہلے کہے گا، جس کی طرف سے پہل ہوگی، اس کو ایجاب کہیں گے، اور دوسرے سامنے والی پارٹی، دوسرے لوگ جب کہیں گے کہ قبول کیا تب جا کر ایجاب اور قبول ہوا۔ اور ان دونوں چیزوں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری۔ ایک مجلس کا مطلب ابھی کسی نے کہہ دیا کہ میں نے فلاں لڑکی سے نکاح کیا، اور پھر جو ہے لڑکی دوسری جگہ ہے، سب مجلس ختم ہو گئی، پھر لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل یا خود لڑکی یوں کہے میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی مجلس الگ تھی، اس کی مجلس الگ ہے، جس کو کہیں گے بیٹھک، ایک بیٹھک میں، ایک مجلس میں۔ ابھی جیسے مثال کے طور پر ایک مسئلہ آیا تھا کہ لڑکا باہر ہے فورن میں، اس کو نکاح کرنا ہے یہاں، اب لڑکی انڈیا میں ہے اور وہ باہر ہے، اب وہ وہاں کہے کہ میں نے اس سے نکاح کیا اور لڑکی کہے میں نے قبول کیا، تو بھی نکاح ہوگا نہیں، کیونکہ مجلس الگ ہے، وہ کہاں ہے اور یہ کہاں ہے۔ جس طرح لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، اصل تو یہ تھا کہ لڑکی خود کہے کہ میں نے قبول کیا، لیکن چونکہ نکاح مسجد میں ہوتا ہے، وہاں عورت آ نہیں سکتی ہے، اس وجہ سے عورت لڑکی اپنی طرف سے اپنا وکیل بھیجتی ہے۔ وکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کام کے لیے اس کو اپنا کام سپرد کیا کہ تو میرا یہ کام کر کے آ۔
کوئی آدمی کسی اور آدمی کو، کسی اور کو کوئی کام سپرد کرے تو کہا جائے گا کہ یہ آدمی اس کا وکیل ہے۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر میرا کام کرنا تھا تو میں نے کسی اور کو کہا کہ بھائی آپ میرا وہ کام کر کے آؤ، تو یہ آدمی میرا کام کرنے کے لیے وہاں گیا، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کون؟ تو کہ میرے کو عزیر نے بھیجا ہے۔ اچھا ہاں، تو یہ جو گیا ہوا ہے یہ عزیر کا وکیل ہے، عزیر کا وکیل۔ اسی طرح لڑکی اپنا وکیل بناتی ہے کہ میری طرف سے تو اس مجلس میں جا اور تو قبول کر لے، اور وہ کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، میں نے نکاح میں دیا یا میں نے قبول کیا، تو وہ لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل آتا ہے اور وہ کہتا ہے، تو پھر دلہا کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، تو یہ دونوں ہوا ایک مجلس میں۔ باہر جو ہے اگرچہ ویڈیو کالنگ ہو رہا ہے، ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں بھی اگر لڑکا یوں کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا تب بھی نکاح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مجلس الگ ہے۔ ویڈیو کالنگ کی وجہ سے مجلس ایک ہو جاوے اس کا حکم نہیں ہے۔ تو اب اگر اس طرح نکاح کرنا ہے تو اس کی شکل یہ ہے کہ لڑکا بھی اپنا وکیل مقرر کرے، جس طرح لڑکی اپنا وکیل مقرر کرتی ہے کہ میری طرف سے تم جاؤ اور میرا نکاح فلاں کے ساتھ کر دو، تو اس طرح لڑکا بھی اپنا وکیل مقرر کرے، اور وہ لڑکے کا وکیل یوں کہے کہ اس لڑکی کے ساتھ اس بھائی کا نکاح میں نے کر دیا، تب جا کر وہ نکاح صحیح ہوگا۔ تو نکاح کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ ہے ایجاب اور قبول کا ہونا اور ایک مجلس میں ہونا۔ اس کے اندر مہر کا دینا تو ضروری ہے، لازم ہے، لیکن مہر اگر مقرر نہ کی گئی، فکس نہ کی گئی اور نکاح کیا گیا تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ مہر دینا تو ضروری ہے، لیکن اگر مقرر نہ کی گئی تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ میں نے سب سے پہلا نکاح پڑھایا تھا 2006 میں امن میں، تو پہلا نکاح تھا، ابھی مشق نہیں تھی، تو مہر کا بولنا بھول گیا نکاح میں کہ بھائی اتنے مہر کے عوض۔ جیسے ہی نکاح ختم ہوا سارے لوگ میرے پاس آ گئے، امام صاحب نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ مہر تو بولے ہی نہیں، سب برا بولے، مہر بولے ہی نہیں، کہ نکاح ہو گیا۔ بہت سارے لوگ کہتے کہ کس طرح ہو گیا، ایسا ویسا کوئی ہوتا ہے؟ مہر تو بولے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کا جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں 2 شکلیں بیان فرمائی اور دوسری 2 شکلیں آگے کے آیت میں ہیں۔ پہلی شکل کیا بیان کی تھی کہ نہ مہر مقرر ہوئی نہ صحبت ہوئی، نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوئی تھی، نکاح کے بعد رخصتی والا معاملہ پیش نہیں آیا اور رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، پہلی شکل۔ تو اس شکل کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مہر چونکہ مقرر نہیں کی تھی اور خلوت صحیحہ نہیں ہوا تھا اور طلاق ہو گئی، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کو کچھ ہدیہ تحفہ دو۔ دوسری شکل جو اللہ نے دوسری آیت میں بیان فرمائی، مہر مقرر نہیں ہوئی، مہر مقرر ہو گئی تھی مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ مہر مقرر ہو گئی، فکس کر دی تھی 25,000 50,000، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ حاصل نہیں ہو،
صحبت نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو اس شکل میں اللہ فرما رہے ہیں کہ آدھی مہر کا دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ چونکہ مہر مقرر تھی لیکن رخصتی کا مسئلہ نہیں آیا، خلوت صحیحہ حاصل نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ طلاق دینا پڑی، تو آدھی مہر دینا لازم ہے، ضروری ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت رعایت کر دے اور اس کو بھی چھوڑ دے کہ مجھے نہیں چاہیے آدھی بھی، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر مرد رعایت کرنا چاہے اور آدھی کی جگہ پوری مہر دے دے کہ لے تیرے کو پوری مہر دے دیتا ہوں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے کہ وہ رعایت کرے، اور اللہ رعایت کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ دو شکلیں تو یہاں بیان کی گئی۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ مہر بھی مقرر کی تھی اور صحبت بھی ہو گئی تھی اور پھر طلاق دی، تب تو پوری مہر کا دینا واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ مہر مقرر بھی تھی اور صحبت بھی ہو گئی، پوری مہر دیوے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ مہر مقرر نہیں تھی اور صحبت ہو گئی، رخصتی ہو گئی، صحبت ہو گئی، تو اب اس وقت چونکہ مہر مقرر نہیں تھی تو مہر مثل دینا واجب ہے۔ اب مہر مثل کس کو کہتے ہیں؟ تو مہر مثل اس کو کہتے ہیں کہ اس جیسی عورت، اس جیسے خاندان والی، اس کی مہر عام طور سے کتنی چلتی ہے، تو جتنی چلتی ہو اتنی مہر کا دینا اس کے لیے لازم اور ضروری۔ مہر کا جہاں مسئلہ آتا ہے وہ عام طور سے لوگ یوں پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ کم سے کم کتنی مہر دی جاوے تو چل جاوے، دوسری ساری چیزوں میں خوب خرچہ ہوتا ہے، لیکن جو نکاح کی اصل چیز ہے اس میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ یوں پوچھتے ہیں کہ کم سے کم کتنی دیوے تو چل جاوے، زیادہ سے زیادہ کتنی دیوے وہ نہیں پوچھتے۔ جن مہر کا روایات میں تذکرہ ملتا ہے، فقہا نے اس کی تصریح کی ہے، وہ 4 قسم کی مہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ پہلی مہر محمدی، جس کو کہیں گے اقل مہر، یعنی کم سے کم مہر، جس کو کہتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک اس سے کم مہر درست نہیں ہے، اس سے کم مہر درست نہیں ہے، اور اس کی مقدار ہے 10 درہم، 10 درہم چاندی۔ 10 درہم چاندی کا وزن آج کے زمانے کے اعتبار سے 31 گرام 620 ملی گرام چاندی، آج کے زمانے جو گرام پہ چلتا ہے 31 گرام 620 ملی گرام، یعنی 32 گرام۔ حنفیہ کے نزدیک اس سے کم مہر جائز نہیں۔ دوسری مہر مہر فاطمی، جو عام طور سے اب لوگوں میں دینے کا رواج بڑھ رہا ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ مہر فاطمی جس کی مقدار 500 درہم ہے، 500 درہم، اور 500 درہم ابھی کے زمانے کے اعتبار سے 1530 گرام 620 ملی گرام چاندی ہے، یعنی گویا 1531 گرام چاندی، 1531 گرام چاندی۔
اس وجہ سے بعض لوگ 1-2 گرام زیادہ لکھ دیتے ہیں احتیاط کے طور پر، تو کچھ کتابوں میں 1533 گرام بھی لکھا ہے۔ 31، 32، 33 وزن جو تھا وہ درہم میں تھا، تو اس کا آج کے اعتبار سے 1531 گرام تقریباً ہوتا ہے۔ تیسری مہر، مہر ام حبیبہ۔ حضرت ام حبیبہ کو جو مہر دی گئی تھی وہ مہر ہے 4000 درہم۔ 4000 درہم 4000 درہم کی آج کی مقدار ہوتی ہے 12 کلو 240 گرام چاندی۔ 12 کلو 240 گرام چاندی۔ چوتھی مہر ہے مہر ام کلثوم۔ مہر ام کلثوم کی مقدار ہے 40,000 درہم۔ وہ 40,000 درہم کی مقدار آج کے زمانے کے اعتبار سے 122 کلو 400 گرام ہے، یہ مہر ہے۔ اور آج کہتے ہیں کہ بھائی وہ 2500 میں ہو جائے گا کہ نہیں، یا اس سے کم دے ہوئے، کبھی بہت پوزیشن ٹائٹ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی دوسرے خرچے ختم کر دو، جس کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کے اندر ضروری ہے اس کے اندر خرچہ کر۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس کے احکام بیان فرمائے کہ اگر نکاح کر لیا اور مہر مقرر نہ ہو تو کیا حکم ہے طلاق دینے کا۔ آگے اللہ رب العزت اور کچھ احکام بیان فرمائیں گے جس کو انشاءاللہ پھر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ تیری اطاعت والی زندگی نصیب فرما، تیری نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما. اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے. اللہ ایسے اعمال سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے. یا اللہ تیری ناراضگی سے حفاظت فرما. یا اللہ تیری رضا والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ تیری رضا والی موت نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. زندگی کے ہر شعبے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. آپ کے طریقوں سے محبت عطا فرما، غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما. غیروں کے طریقوں کو زندگی سے نکالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما. اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم.